معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ احباب خانقاہ نور کے پلیٹ فارم سے خانقاہی نشستیں سماعت کر رہے ہیں، بے شک ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ سفر المظفر اس میں معمول کے مطابق اللہ کی طرف سے رحمتوں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، بے شک بشرطے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں، ہمارے اعمال خیر کے امور سے بڑے ہوں تو اللہ کی رحمت قدم قدم پہ میسر آتی ہے۔ بے شک اور یہ خیال سراسر غلط ہے کہ جناب اس مہینے میں نوست ہے یا اس میں آفات و بلیات کا نزول ہوتا ہے۔ بے شک اس ضمن میں بعض لوگ ایک روایت کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، بے شک اس روایت کا تعلق بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے منسوب کیا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بشرنی بخروج سفر بشرت بدخول جنہ، کہ جس نے مجھے سفر کے ختم ہو جانے، سفر المظفر کے مہینے کے مکمل ہو جانے کی بے شک خبر دی، بشرت بدخول الجنہ، میں اس کو جنت میں داخلے کی بشارت دیتا ہوں۔ بے شک یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے، مگر یاد رہے وہ ہمارے اکابرین، وہ بزرگ جو علم حدیث میں اتھارٹی ہیں، بے شک انہوں نے اس روایت کو موضوع قرار دیا، بالخصوص ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو موضوعات کبیر میں ذکر فرمایا۔ بے شک تو اس کے بعد میرا طالب علمانہ موقف بھی یہی ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، تو یہاں یہ چیپٹر ہی کلوز ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور اس کا سہارا لے کر سفر المظفر کے بارے میں توہمات پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ لو جی یہ فرمایا گیا کہ جس نے مجھے سفر کے ختم ہونے کی خبر دی، بشارت دی، میں اسے جنت میں داخلے کی بشارت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پہلی بات تو نوٹ یہ کی جائے کہ اس کی عبارت سے کہاں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں آفات ہیں، بلیات ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں، اس وجہ سے جو اس مہینے کے نکل جانے کی مجھے بشارت دے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ عبارت سے یہ کہاں سے واضح ہوتا ہے؟ کہیں سے نہیں۔ اور دوسری بات اس میں قابل ڈیبیٹ یہ ہے کہ اس میں ایک بحث ہے، وہ یہ کہ یہ فرمایا بھی گیا تو اس طرح سے ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہیں دور دوسرے ملک سفر پر گئے ہوئے تھے، واپسی میں تاخیر ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ رفیق خاص ہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شاید ان کی فروخت کو محسوس کیا، ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دوسرے ملک سے خط لکھ دیا کہ حضور میں سرکار کی بارگاہ میں سفر کے ختم ہونے تک حاضر ہو جاؤں گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوشی کے اظہار کے طور پہ فرمایا جس نے مجھے سفر مظفر کے مکمل ہو جانے کی بشارت دی میں اسے جنت میں داخلے کی بشارت دیتا ہوں۔ اور دوسرا اس پر قول یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ سیدنا جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں حاضر ہوئے اور سرکار علیم تھے، جو سفر المظفر کے آخری ایام میں حضور علیم ہوئے، تو وہی علالت جو تھی وہ وجہ وصال اور وجہ وفات بنی، تو آپ اس علالت میں تھے۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بشارت دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر المظفر کا مہینہ تمام ہو جائے گا، سفر کے مہینے کا اختتام ہو جائے گا، جب سفر کا مہینہ نکل جائے گا تو حضور کو وصال حق نصیب ہوگا، وصال حق نصیب ہوگا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال حق کی خوشی میں یہ فرمایا کہ جس نے مجھے سفر کے نکل جانے کی، اس کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی، بشارت بدخول الجنہ، میں اسے جنت میں داخلے کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اس میں یہ وضاحت تھی جو میں نے ضروری عرض کر دی۔ اللہ پاک ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سفر المظفر قطعی طور پہ آفات و بلیات کا مہینہ نہیں، ہمارے اعمال خیر والے ہوں گے، سنت مصطفیٰ کی پیروی میں ہوں گے، تو یقیناً اس مہینے میں بھی اللہ رحمتوں برکتوں کا نزول اور ظہور فرماتا ہے۔